بني عندما تنتقد احدا فبعين النحل تعودا تبصر ولا تنظر للناس بعين ذباب فتقع على ما هو مستقدر. اب دیکھیے کہ عربی میں جس طرح لکھا ہو نا بالکل ایک پوئٹری کی طرح ہے. اردو ترجمہ کرتے تو وہ لطف ہی ختم ہو جاتا. اے میرے بیٹے، جب تم کسی پہ تنقید کرو تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو ورنہ تم گندگی پر ہی گرو گے. شہد کی مکھی اور دوسری مکھی دونوں ہی اڑتے ہیں فضا میں. شہد کی مکھی صرف جا کے ایسے پھول پہ بیٹھتی ہے جہاں سے صاف ستھرا رس ملے اس کو. وہ اپنی اڑان سے، محنت سے اچھی چیز لے کر آتی جس سے شہد بنتا ہے اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. دوسری طرف جو دوسری مکھی ہے وہ پھول پہ نہیں بیٹھے گی جا کے. ہاں اگر پھول پہ بھی کوئی گندگی وغیرہ ہوگی تو وہاں جا کے بیٹھے گی، یا اگر کہیں اور کوئی گندگی نجاست ہے تو اس پہ جا کے بیٹھے گی. یہ بات بھی اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھو بچے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ شہد کی مکھی جیسے اور کچھ گندی مکھی جیسے. تم نے کیا بننا ہے؟ شہد کی مکھی بننا ہے جس سے شہد تیار ہو، لوگ آگے فائدہ اٹھائیں، صدقہ جاریہ ہو. گندی مکھی نہیں بننا. تو انشاءاللہ اس مثال سے بھی ان کو بہت سی بات سمجھ میں آ جائے گی. نم باکرن یا بنیا فالبرکۃ فی الرزق صباحا واخاف ان یفوتک رزق الرحمن لانک تسحر. اے میرے بیٹے، رات کو جلدی سویا کرو کیونکہ صبح کے وقت رزق میں برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کی ہے کہ اللہ ان کی صبح میں برکت دے. فجر کی نماز سے لے کے سورج نکلنے تک کا وقت انتہائی بابرکت ہوتا ہے. اس وقت جو بھی کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی. اور یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صبح میں کہ وہ اندھیرے نکل جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا، سردی ہو یا گرمی ہو، بعض اوقات صبح 5 بجے ہائی وے پہ ٹریفک موجود ہوتی ہے، رش آور شروع ہو جاتا ہے. چھوٹے شہر کا مجھے نہیں پتا، لیکن بڑے شہروں میں عام طور پر یہی مسائل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس امت کو یہ پتا ہے کہ ان کے نبی نے ان کو یہ دعا دی ہے اور اس وقت کام شروع کر دو، وہی امت اس کو بھلا بیٹھی. اور دوسرے لوگوں نے ترقی کی ان باتوں پر عمل کر کے. پھر کہتی ہے وَسَأَحْكِي لَكَ قِصَّةَ الْمَعْزَةِ وَالذِّئْبِ حَتَّى لَا تَأْمَنْ مَنْ يَمْكُرُ وَحِينَمَا يَثِقُ بِكَ أَحَدٌ فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَغْدِرْ سَأَذْهَبُ بِكَ لِعَرِينِ الْأَسَدِ وَسَأُعَلِّمُكَ أَنَّ الْأَسَدَ لَمْ يُصْبِحْ مَلِكًا لِلْغَابَةِ لِأَنَّهُ يَزْأَرُ وَلَكِنْ لِأَنَّهُ عَزِيزُ النَّفْسِ إِلَّا يَقَعُ عَلَى فَرِيسَةِ غَيْرِهِ مهما كان جائعا يتصور لا تسرق جهد غيرك فتتجور. کہتی ہے کہ میں ان قریب تمہیں بکری اور بھیڑیے کا قصہ بیان کروں تاکہ تم اس سے بے خوف نہ ہو جو تمہارے خلاف چالے چل رہا ہے، اور جب کوئی تم پر اعتماد کرے تو پھر اس کو دھوکہ دینے سے ضرور بچو. میں تمہیں شیر کی کچھار میں لے چلوں گی اور تمہیں سمجھا دوں گی کہ شیر صرف اس وجہ سے جنگل کا بادشاہ نہیں بنا کہ وہ دھاڑتا ہے، بلکہ وہ اس لیے بادشاہ بنا ہے کہ وہ معزز نفس والا ہوتا ہے، کسی اور کے شکار پہ حملہ نہیں کرتا. جب بھوکا ہوتا ہے تو تکلیف برداشت کرتا ہے. تم کسی اور کی محنت چوری نہ کرو ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے. بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں، کسی کی نقل کر کے، کسی سے ہیلپ لے کے اپنا کام مت کرو، خود کرنے کی کوشش کرو، ورنہ کیا ہے کہ جو تکلیف برداشت نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور شیر سے مثال دی، شیر جنگل کا بادشاہ ہے کیونکہ وہ صرف اپنا کیا ہوا شکار کھاتا ہے، کسی اور کا پھینکا ہوا شکار نہیں کھاتا، چاہے کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو. کچھ آپ کہنا چاہیں، انہی باتوں میں سے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، ریفلیکٹ کرنا چاہیں؟ جی. جو بات کر رہے ہیں اس کا آپ ہی سے تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 10 سال سے بھی زیادہ کا وقفہ گزر گیا کہ آج کی کافی ایسی کتاب بڑی خوبصورت ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میرا بیٹا جو ماشاء اللہ آپ تو پھر ڈاکٹر بن گیا،
وہ جب ہائی اسکول میں جاتا تھا میں اس کو روز ڈراپ کرتی تھی، اور جیسے یہ کہہ رہی ہے ہر روز بچے کو خود ٹائم تو میرے لیے وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب اسکول ڈراپ کرتی تھی. سبحان اللہ، ان کی اس کتاب سے جتنی دعائیں میں نے یاد کی ہیں وہ میرے اس بچے نے بھی یاد کر لی ہے میرے ساتھ. اور اب اس کی شادی ہے تو میں اس کو چیز کرتی ہوں، وہ فلاں تو ہاں آپ مجھے آتی ہے، ہاں آپ ہی مجھے آتی ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے 5 بچوں میں سے خوش نصیب رہا اس لحاظ سے کہ وہ پورا اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں سب رائٹ کرتا ہے اور وہ ساری دعائیں اس کو زبانی یاد ہوئی. باقی بچے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کو زیادہ مشقت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اس کی یاد ہوگی. تو سبحان اللہ، ان کی جو بات تھی میرے دل کو لگی کہ اللہ نے کرم کیا. دیکھیے آپ کا جو وقت ہے نا اور آپ کی جو توجہ ہے وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے آپ کے بچوں کے لیے. ہم بڑے بڑے ٹوائز خرید کے اگر ان کو دے کے یہ سمجھتے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا تو ان کا تن نہیں کیا. ان کی ہر فرمائش پوری کر کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو ہم نے نہیں کی. اپنا وقت ان کو دیجیے، اپنی توجہ دیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ لیٹیے، ان کے ساتھ لاڈ کیجیے، ان کو ڈسپلن بھی کیجیے، ان کے ساتھ شیئر کیجیے. 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک پاسٹ کہ ہم کون تھے، کہاں سے آئے ہیں، یہ بتانا بے حد ضروری ہے. اپنی روٹس کے بارے میں بتائیں. اپنے خاندان کے اچھے اور غیر اچھے دونوں طرح کے لوگ، کامیاب اور ناکام لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں. اپنے کزنز کے رشتہ داروں کے نام آنے چاہیے ان کو. دوسرے یہ کہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اہمیت بتائیں. اور تیسرے یہ کہ فیوچر میں انہیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں. بس میرے لیے میرے رول ماڈل میرے والد تھے اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا. کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح دوسروں کو معاف کرنا ہے، کس طرح دوسروں میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی. تو میں اپنے بچوں کو اپنے والد کے بارے میں، اپنے اسٹوڈینٹس تک کو بھی ان کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں. لیکن خاندان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو ان کی بہت ڈیٹیل میں تو ایک ہم انسیڈنٹ نہیں کوٹ کریں گے. ہم جنرل وے میں یہ بات کر سکتے ہیں نا کہ مثلا تمہارے فلاں ماموں جو تھے ان کو نانا جو تھے وہ بہت پڑھنے کے لیے کہتے تھے لیکن وہ پڑھتے نہیں تھے. تو آج تم دیکھو کہ باقی ماموں جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ obvious ہے. صرف ایک مثال کے طور پر اگر ایک بات بتائی جاتی ہے صرف اس حد تک، یہ نہیں کہ کوئی نفرت دلائی جائے، صرف ایک سبق سکھایا جائے تو اس کی اجازت ہے. یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ کسی کے خاندان میں کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، یا کوئی تو کہے وہ ایسا کرتا ویسا. اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنرلی چند ایک باتیں مثلاً ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فلاں جو تھے اگرچہ ہم صرف اچھی باتیں بھی بتا دیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گی. دوسری وہ خود ہی سمجھ جائیں گی کہ فلاں چچا جو تھے وہ بہت سخی تھے، وہ غریبوں کے ساتھ یہ کرتے، وہ چیریٹی کے یہ اور یہ کام کرتے، وہ بیواؤں کے لیے یہ کرتے، انہوں نے اتنے کنویں کھدوائے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. بچے کے لیے ایک ریئل لائف سٹوری جو ہے وہ زیادہ انسپائرنگ ہوگی بنسبت اس کے کہ کسی بک میں کسی کیریکٹر کے بارے میں پڑھیں گے. جی آپ فرمائیے. اگر کسی کو سوال کرنے ہو تو پلیز لائن ادھر بنا دیں تاکہ دیکھ آگے. جی ان کا سوال یہ کہ یہ حکیمہ کون ہے. یہ نصیحتیں کرنے کے لیے ایک کیریکٹر بس بیان کیا گیا ہے. دیٹ از ناٹ ریئل، رائٹ. اگر یہ کہتے ہیں نا ماں اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہے تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا. لیکن حکیمہ یعنی حکمت والی خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہیں. تو اس سے یہ کہ مائیں بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتی کہ ہمارے اندر یہ حکمت ہے یا نہیں. تو دس از جسٹ امیجنری نیم. جی آپ فرمائیے. یعنی اینالائز کرنا چاہو کسی کو، کیونکہ ہر انسان کی نظر تو دیکھتی ہے کہ کس نے کس وقت اچھا کیا. تو اب ایک شخص کے اندر آپ نے اچھی باتیں بھی دیکھی اور آپ نے دوسری طرح کی بھی دیکھی، تو جب کہیں ذکر کرو تو اس شخص کی اچھی باتیں ذکر کرو. آگے یعنی لے جاؤ تو اچھی والی لے جاؤ، وہ جو دوسری ہے ان کو ادھر ہی چھوڑ دو. اچھا میں آپ کو دوبارہ سجیسٹ کروں گی کہ یہ میں نے تو 15-20 منٹ میں اتنی ساری باتیں کر دی، ان میں سے ایک ایک بات پہ میں نے 15 منٹ لگائے ہوئے ہیں مختلف اگزامپلس کے ساتھ. اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں farhatashmi.com یا الہدیٰ PK لائیو، اس کے اوپر جائیں. بلکہ 2 ایپس ہیں، قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ. 2 ایپلیکیشنز ہیں
اینڈرائڈ میں بھی ہے اور آئی فون پہ بھی ہے، قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ آئی فون کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اپلیکیشنز ہیں ان میں اگر آپ جا کے بک کلب کلک کریں، یعنی اس میں جو انٹریز ہیں اس میں بک کلب، جب بک کلب پہ آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ام حکیمہ کی نصیحتیں نظر آ جائیں گی، یعنی وہ پلے لسٹ جو ہوتی ہے اس میں انٹری نظر آ جائے گی. اس کو آپ کلک کریں اور آپ روزانہ صرف ایک نصیحت سن کے تیاری کر لیں اور پھر اپنے بچے کے ساتھ جیسے باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کریں. ٹھیک ہے. پہلا یہ کہ جیسے ہمارے بچے اسکول میں جہاں پہ جیسے اسکول میں ہوتا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، ہم جب کچھ سمجھ نہیں ہوتی یہ کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بارے میں کس طرح بتایا جائے. اگر آپ ریگولر بیسس پر بچوں کے ساتھ ایک ڈیولپ کر لیتے ہیں ریپو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بچے اپنی یہ کیفیات بھی آپ کے ساتھ آ کے شیئر کریں گے اور ان کو اجازت دیں کہ وہ اپنے دل کی باتیں آپ سے آ کے کریں، کہ ان کو کلاس میں کون اچھا لگتا ہے یا آپ ان کو چھیڑ کے پوچھ لیں. پھر ان سے سوال کریں، اچھا تو پھر تم کیا کرو گے. مثلا بیٹا ہے وہ کہتا ہے آئی جسٹ ہینگ آؤٹ ود ہر، کیا تم چاہو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسے کرے. اچھا نہیں میں اسے شادی کرنا چاہتی، دیکھو ابھی تمہاری عمر ہے تم شادی کرو گے، جب شادی کا وقت آئے گا تو شادی کر لیں. کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ گھوم پھر کے پھر تم سے شادی کرے. 100 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ہمارے کلچر وائز یا عقل کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے ان کو اس چیز کی برائی بتائی جا سکتی ہے کہ ایک حد سے آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے، انسان معقول انداز میں معروف انداز میں کسی سے بات چیت کرتا ہے. جو لوگ ہر روز 6 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں تو بات چیت ضرورتاً کرنی پڑ جاتی ہے، بعض پروجیکٹس اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اپنے بہنوں کی طرح ان کی عزت کرو، یعنی کہ ان چیزوں میں ابھی نہ پڑھو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ اس کا وقت نہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھیں گے اور دعا بھی ان کے لیے کریں. دیکھیں یہ بہت سارے مسئلے حل ہوں گے جب آپ کی بچوں کے ساتھ اسٹرانگ بانڈنگ ہوگی. جی آپ فرمائیں. ابھی آپ نے بات کی نا کہ اپنے بچوں کی زندگی میں بھی تجسس نہ کریں. ہاں جی. لیکن جس طرح کے ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہاں ہم کتنی بھی کوشش کریں کہ ہمارا بچہ ہمارے سے بیسٹ فرینڈ بھی بن جائے، لیکن ایک گیپ رہتا ہے. شاید میری انڈرسٹینڈنگ نہیں صحیح، مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ کتنا بھی ہو جائے، کیونکہ ہماری لیکن ایجوکیشن پاکستان سے ہے، ہم لوگوں کا بیس اور ان لوگوں کی اور. اصل میں پتہ کیا، ہم بعض اوقات بچوں کے روب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. صحیح بات. اس روب کو ختم کریں. آپ ماں ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک نہیں پڑھا تو پڑھنا شروع کر دیں. آپ خود ایجوکیشن لیں. آن لائن اتنے کورسز ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. میں ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھتی رہتی ہوں تاکہ میرا بچہ مجھے جاہل نہ سمجھے اور میں اس سے بات کر سکوں. دیکھیے نہ صرف یہ کہ بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ بھی کمپیٹیبلٹی کب ہوتی ہے؟ جب کچھ باتیں آپ ان سے شیئر کر سکیں، ان کی سمجھ سکیں، اپنی سمجھا سکیں. اس کے لیے میں آپ سب خواتین کو کہوں گی کہ آپ کی امپاورمنٹ نالج میں ہے، علم حاصل کریں، سیکھیں، دنیا کا سیکھیں، دین کا سیکھیں. صرف اچھے کپڑے، اچھے کھانے اور صرف گھر چلانا کافی نہیں. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس کے بہت چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو سمجھیں. ایک چھوٹا سا کورس کریں، پھر اس کے بعد ایک اور، پھر اس میں جو پڑھیں اپنے اس لیول پہ بچوں سے بات کریں تو بچے آپ سے بھی امپریس ہوں گے جہاں وہ اپنے اسکول ٹیچر کے ساتھ امپریس ہو کے آتے ہیں. تو اس کے لیے ذرا لانگ ٹرم محنت کرنی پڑے گی. آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک گیپ ہے، کیونکہ وہ گیپ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ کسی اور تعلیم کے ذریعے اٹھ رہے ہیں، ہم کسی اور طریقے پر اٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہماری تربیت اور طرح ہوئی ہے. لیکن بس صرف یہ اپنے دل سے نکال دیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ جان گئے ہیں یا بہت زیادہ علم حاصل کر گئے ہیں. آپ کی اپنی ویلیوز جو ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں. ہم یہاں آ کر اپنی ویلیوز کو، اپنے کلچر کو اور اپنے ملک اور اپنے جو بھی ہماری روٹس ہیں ان پر احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ہم سوچیں کہ اس میں بھی اپنی جگہ خیر ہے. ہاں جی بالکل، ہم لوگ تو کرتے ہیں، لیکن میں ینگ لڑکیوں سے جیسے کبھی کام کرتی ہوں تو اکثر ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آسان ہے حجاب کرنا کیونکہ آپ وہاں سے، کیونکہ میں کسی اور پلانٹ پہ رہتی ہوں بالکل، اور آپ کسی اور پلانٹ پہ رہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟
ہم سب کینیڈا میں ہی رہتے ہیں. دیکھیے جب کسی نے کچھ کرنا نہیں ہوتا نا تو بہانے تو کرتے ہیں, لیکن ہمیں کمیونیکیشن جاری رکھنی چاہیے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں چاہیے, جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے. ایک طریقے سے دوسرے سے یعنی ٹھیک ہے ہمارے اندر کمزوری تو اس کمزوری کو دور کریں, نالج کی کمی ہے, دلیل کی کمی ہے, اور چیزیں سیکھیں, لیکن جو صحیح بات ہے اس کو ہمیشہ صحیح رکھیں. مجھے بچوں نے کوسچنس دیے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ میوزک کیوں برا ہے. اچھا, اور یہ جو موویز وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں دیکھنے سے, اور یہ بوائز کے ساتھ سوشل میڈیا کہ آپ ہمیں ان باتوں سے کیوں منع کرتے ہیں, بات کرنا کیوں منع ہے, کیوں گناہ ہے ہمارے من. کتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جب بچے سارا وقت موبائل پہ صرف چیٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور کتنا ڈسٹریکشن ہے اس میں. آپ دین کو ایک طرف رکھ کے صرف دنیاوی نقصان اس کے بتایا کریں. دوسری بڑی بات یہ کہ میوزک, دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میوزک ہے کیا, کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا میوزک کیا ہے. ہم صرف کہتے ہیں گانا بجانا بس میوزک ہو گیا. میوزک میں آپ دیکھیے ایک ہوتی ہے لیرکس, جیسے پوئٹری یا شعر ہے, دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ اچھے نہیں ہوتے. جو اچھے ہوتے ہیں اس کا انسان کے اوپر بہت اچھا اثر بھی ہوتا ہے, اور جو نہیں اچھے ہوتے ہیں ان کا اثر اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں نا. تو پھر اگر ہنستے ہوئے رلا دیں گے, روتے ہوئے ہنسا دیں گے, تو انسان کے گویا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رکھ پاتا, دوسرے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی نہیں اتنی بات. لیرکس جو ہوتی ہیں یعنی پوئٹری یا اسٹینزز جو ہیں وہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. جو اچھے ہیں ان کو اسلام کچھ نہیں کہتا, اور جو اچھے نہیں ہیں ان کو اسلام ریکمینڈ نہیں کرتا. نمبر 2 آپ دیکھیے کہ لیرکس کے علاوہ اس میں جو ساؤنڈز ہوتی ہیں, اور ساؤنڈز میں اونچی نیچ ہوتی ہے, جیسے یا لمبا کرنا اس کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے. قرآن مجید جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں مد ہے نا, کون کون سی مد ہوتی؟ شابش, مد منفصل, متصل, لازم اور جائز. اب آپ دیکھیے کہ 5 حرکات کے برابر آپ جب مد کریں گے وَلَضَّالِّينَ, تو آپ نے الف کو کتنا لمبا کیا. اب اس سے کیا ہوا کہ اس کے پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہوئی نا, کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر آپ کوئی اچھی پوئٹری پڑھ رہے ہیں ذرا خوبصورت انداز میں, کوئی حرج نہیں. تیسرے آ جاتے ہیں انسٹرومینٹس. ٹھیک ہے, انسٹرومینٹس میں وہ انسٹرومینٹس تو جائز ہیں تھوڑے بہت, جیسے دف شپ ہے, یا اس طرح معمولی قسم کے جو انسان کے اوپر بہت اثر نہیں ڈالتے, لیکن بہت ریفائن قسم کے ایسے انسٹرومینٹس جو انسان کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی پیدا کریں یا انسان کو اصل مقصد سے ہٹائیں, وہ چیز منع ہے. تو اب آپ دیکھیے کتنا زیادہ جائز کا حصہ ہے اور ایک تھوڑا حصہ ہے جو ناجائز کا ہے. ہم وہ ناجائز والے کے اوپر تو زیادہ وقت لگاتے ہیں, اور جو جائز ہے جس کی ہمیں الاؤڈ ہے اس کو بھی ساتھ ہی منع کر دیتے ہیں, تو وہ نہیں. سچ مانیے اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تلاوت سکھا دیں گے اور صحیح قاری سنوائیں گے تو ان کو میوزک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2002 کی بات ہے, کلاس ہو رہی تھی, پہلی سورت تھی سورت الفاتحہ. میں نے سورت الفاتحہ پڑھائی, تفسیر کی, اس کے بعد میں نے جو آج میں نے آپ کو سنائی ہے تلاوت وہ میں نے لگا دی. اگلے دن ایک بچی کا نوٹ آیا مجھے کہ جب کل آپ نے یہ سورت لگائی تھی تو اس کا مجھ پہ اتنا گہرا اثر ہوا, وہ تلاوت میری روح کے اندر اتر گئی. میں نے گھر جا کے اپنی میوزک کی ساری چیزیں ختم کر دی. میں نے بڑے بڑے میوزک پہ لیکچر سنے تھے, میں نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی, مگر میرا دل مانتا ہی نہیں تھا میوزک چھوڑنے کو. لیکن ایک سورت الفاتحہ کی تلاوت نے میرا ٹیسٹ ہی بدل دیا, اور اس کے بعد اس نے اپنی ساری توجہ اپنی قرات کو خوبصورت بنانے پہ لگائی. وہ جو ایک ویکیوم ہوتا ہے نا اندر کی, کچھ اچھا سا سنے, جیسے آئس کریم کھانے کا ایک دل ہوتا ہے نا, روز روٹی سالن تو نہیں اچھا لگتا نا, کبھی کبھی انسان فلیور کے لیے بھی کچھ لے لیتا ہے. تو ایسے انسان کو سننے میں آوازوں میں بھی فلیور چاہیے ہوتا ہے. ہر وقت بلینڈ سی سیدھی سیدھی باتیں نہیں نصیحت کی سنی جاتی. اچھی قرات, اچھی پوئم, پوئٹری, خوبصورت شعر, کبھی شادی عید کی مجلسوں میں تھوڑا گانے کے ساتھ بجانا بھی, تو اس کو اسلام منع نہیں کرتا, اسلام حد کے اندر اعتدال میں رہیں گے. کیا والدین بچوں پر سختی کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو کس حد تک اور کن باتوں پر کرنی چاہیے؟ ہر بات پہ سختی نہیں کرنی چاہیے,
ہر بات پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کسی بہت بڑے غلط چیز کے روکنے کے لیے. اگر آپ ہر بات پہ ڈانٹیں گے نا تو وہ اتنے عادی ہو جائیں گے کہ جب بڑی بات آئے گی ریٹ ہو چکے ہوں گے, اثر نہیں ہوگی. جہاں تک سختی کرنے کا تعلق ہے تو دین دنیا کی جو ان کی اصلاح کی چیزیں ہیں, جیسے پڑھائی کا معاملہ ہے یا نماز کا معاملہ ہے, اس حد تک تو کر سکتے ہیں, مگر وہ بھی اعتدال کے اندر. کس عمر سے آپ ذرا 10 سال سے آنورڈ سے, اس سے پہلے نہیں. جی وعلیکم السلام. میرا مطلب کوشچن ہے کہ بچوں میں اسپیشلی ان کنٹریز میں برداشت اور شیئرنگ کیسے پیدا کی جائے, اور اچھے اور برے لوگوں کی جو ہے ان کو پہچان کیسے دلوائی جائے کہ یہ بندہ تمہارا دوست ہے, تم نے اس کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے, اس کمیونٹی کے ساتھ تم نے رہنا ہے, ان لوگوں سے تم نے دور رہنا ہے. دیکھیے صرف اس پہ پن پوائنٹ کرنے کے بجائے کہ یہ اچھا یہ نہیں, اچھائی اور برائی کا معیار ان کو دیں, اور وہ تعلیم سے آئے گا. جو میں نے شروع میں بات کی نا, ڈیلی آپ ان کے ساتھ ٹائم گزار کے اچھے برے کا معیار, کیونکہ جب ان کے پاس روشنی آ جائے گی نا تو وہ خود بخود بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے یہ نہیں کرنا. اور دوسرا شیئرنگ کی بات, یہ بڑی اہم ہے. اصل میں یہ ہے کہ اپنے عمل سے ہی سکھانی پڑے گی. ہر ہفتے اگر آپ ان کو مسجد لے کے جاتی ہیں تو آپ ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں. جب پاکستان جا رہی ہیں یا جہاں سے بھی آپ بلانگ کرتی ہیں, سارے کزنس کے نام لکھوائیں. ان کو فیملی ٹری ان کے پاس ہونا چاہیے کہ کون کون کیا ہے. کبھی کبھی ان سے بات کروائیں. پھر اب تو اتنی سہولت ہے اسکائپ, پہلے تو فون مہنگے ہوتے تھے. جب ہم 25 سال پہلے PhD وغیرہ کر کے UK میں رہ رہے تھے تو 1 منٹ کا 1 پاؤنڈ دینا پڑتا تھا, تو سوچ سمجھ کے فون ہوتا تھا. آج تو اتنی آسانی, صرف فون ہی نہیں, تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک کمیونیکیشن بہت آسان ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا, اپنی روٹس کے بارے میں آپ ان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں, کتنے بہن بھائی کیا. پھر ان کو ایسی کہانیاں سنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے اور دیگر اپنے خاندان کے اچھے لوگوں کے دینے والوں کے جو واقعات ہیں. جب آپ جانے لگے یا وہ جانے لگے, سب کے لیے گفٹ پیک کروائیں کہ یہ ہم ان کو دیں گے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے. اسی طرح رمضان ہے, عید ہے, رشتے دار ہیں اگر قریب رہتے, یہ دوست ہیں یا ہمسائے ہیں, مسلم ہیں نان مسلم, سب کو دینے والا بنائیں. کلاس میں جب لنچ پیک دے کے بھیجیں تو ساتھ کہیں کہ اپنے ساتھ والے سے بھی شیئر کرنا ہے تم نے. تو روز تھوڑی تھوڑی چیز جب کریں گے تو انشاءاللہ. برداشت آج کل کی جو نیو جنریشن ہے, جن بچوں کی ہسبینڈ وائف کو نہیں برداشت کرتا کہ اس میں بچوں والی ہیبٹس ہے, وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کو نہیں برداشت کرتی, تو وہ کیسے ان کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ. اصل میں پھر مسئلہ یہ کہ جب تربیت ہی نہ شروع سے ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر برداشت پیدا کرنا, یہ سب کچھ چھوٹے بچوں کو پکڑ کے ان کو سکھانے کی ہے. اور دیکھیں ہمارے دین میں جیسے روزہ رکھا جاتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, یہ سب کچھ برداشت سکھاتا ہے. نیند کنٹرول کرنا سکھاتا ہے, ڈسپلن کرتا ہے, ٹائمنگ کی پابندی سکھاتا ہے, کھانے پینے کو ڈسپلن کرنا سکھاتا ہے. تو جب ان چیزوں کو روح کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اگر کوئی بچہ ہے جو 10-15 سال کا ہو گیا ہے اور امی کو اس وقت نالج نہیں تھی ان کو تربیت دینے کی, اور بہت دیر ہو گئی ہے, پھر بچے کو کیسے تربیت دی جائے؟ اچھے دوست, اچھی کمپنی اور دعا اور تھوڑا برداشت بھی. کیونکہ جب ہمیں کسی اچھی بات کا پتہ چلتا ہے ہم کہتے ہیں بس جلدی سے ان کے اندر آ جائے, تو وہ جلدی کام خراب کر دیتی ہے. تو اس میں تھوڑا تھوڑا اور کچھ چیزوں کے اوپر روکنا اور کچھ کے اوپر آنکھ بند کر لینا, پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ غلطی کر رہے ہیں, تو ساری چیزیں اکٹھی نہیں شروع کرنی. آپ نے خود کام رہنا ہے, ٹھیک ہے, کام رہ کے کوشچن کرنے ہیں. بیٹے جب ہم کھڑے ہو کے واش روم یوز کرتے ہیں تو چھینٹے پڑتے ہیں, اور ان چھینٹوں سے کیا ہوتا ہے, ناپاک ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز سے نہیں, ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اگر اس طرح کی چیزیں, یعنی کہ مزاج کی سختی میں ہم سنجیدگی کے ساتھ, کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کیونکہ آپ کو تو غیب کا علم دیا جاتا تھا ایز پر نیڈ, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت گریو سن ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اگر سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں کرنا. آپ کی ویلیو, آپ کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کب ہوگی؟ جب آپ اللہ کے فرما بردار ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر میں یہ کہوں گی آپ خود سیکھنا شروع کریں دین کو, قرآن کی تفسیر پڑھیں, سیکھیں, اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے شیئر کریں. اگر نہیں بھی مانتا تو بہت پریشرائز ابھی نہیں کریں, آہستہ 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 ذہن سازی کریں. بچوں کو حکم دینے کی بجائے کوشچنز کیا کریں, کیونکہ بچے لاجک مانگتے ہیں بہت سی چیزوں کی, تو اس کا جواب خود بھی آنا چاہیے اور
ان کو بھی سوچنے پہ مجبور کرنا چاہیے کہ تم سوچو کہ کیا ہم ہر معاملے میں لوگوں کے پیچھے چلیں گے. لوگ تو یہ اور یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا تم یہ بھی کرو گے. ہمیں لوگوں کو اپنا معیار نہیں بنانا, ہم نے اپنے اصول دیکھنے ہیں, ہم نے اللہ کو جواب دینا. دیکھیے سب سے بنیادی بات یہ کہ جب بچوں میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, ایمان مضبوط کرے, صرف اوپر کی چیز نہیں. کسی درخت کی جب جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نا, جتنا بھی وہ بڑا ہو تو وہ اس کو سنبھال لیتی ہیں. صرف چند خانہ پوری کہ یہ کر لیں یہ کر لیں, اس کی بجائے ان کی بنیاد پہ کام کریں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں, آخرت کی فکر کرنے والے ہوں. تو جب وہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تو بہت سا فائدہ ہوگا. سأذهب بك للحرباء, میں تمہیں گرگٹ کے پاس لے جاؤں گی. گرگٹ کہتے ہیں کیملین. حتی تشاہد بنفسک حیلتها, حتیٰ کہ تم اس کی چال کا خود مشاہدہ کرو. فہی تلون جلدها بلون المکان, بس وہ جگہ کے رنگ کے مطابق اپنی جلد کا رنگ بدل لیتا ہے. لتعلم, تاکہ تمہیں پتا چلے, ان فی البشر مثلها نسخ, کہ انسانوں میں بھی اس طرح کے بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ نفسیاتی سیٹ بیک ہوتا ہے جب ان کے دوست ان کو چھوڑ دیں, کسی اور سے دوستی کر لیں, یا پھر چینج ہو جائیں, یا ٹیچر کا رویہ بدل جائے, یا باپ کا بدل جائے. گھروں میں بعض اوقات حادثے ہو جاتے ہیں. تو اسے پتا ہونا چاہیے, بچے کو ماں سکھا رہی کہ میں کرکٹ دکھاؤں گی تمہیں, ایکشن کے ساتھ یا ہینڈز آن ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک چیز کو سکھانا, یہ تعلیم دینے کا بڑا اہم طریقہ ہے. صرف لیکچر دینا, صرف زبانی نصیحتیں کرنا فائدہ نہیں دیتا. جب آپ ان کو باہر لے کر جائیں, مختلف چیزیں دکھائیں, ان میں سے سبق نکال کے ان کو بتائیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں گی کہ کس طرح لوگ رنگ بدلتے ہیں, جیسے یہ گرگٹ رنگ بدل رہا ہے, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ انسانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی ہے نا. اب جیسے آج کل پتے گر رہے ہیں, قرآن میں آتا ہے کہ کوئی ایک پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے گرا. اس سے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے, کیا کچھ وہ جانتا ہے. ایک درخت کے پتے بھی نہیں گن سکتے ہم, کہاں ہے کہ گرنے کو جانے, جس کو ہوا اڑا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے. آپ دیکھیے, پھر آپ اس بدلتے ہوئے موسم سے سکھائیں کہ دیکھو کیسے ہریالی تھی, کیسا ہو گیا, کچھ اور دن کے بعد کچھ اور ہی زیادہ بے رونق ہو جائے گا. دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے, یہ رونقیں ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گی, ماں باپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, دوست بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, یہ جگہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. ہم نے ایک دن قبر کے اندر بھی جا کے اترنا ہے. ہمارے والدین نے جب تربیت کی تھی تو ہمیں آخرت, جنت, جہنم, قبر, ان سب چیزوں کو بتایا تھا. آج مائیں کہتی نہیں بچے ڈر جائیں گے, بچے خوفزدہ ہو جائیں گے, ان کو یہ نہیں بتانا وہ نہیں بتانا. نہیں, حقیقت کا علم دے ان کو, حقیقت نہیں چھپائیں, کیونکہ ایک دن تو انہوں نے فیس کرنی ہے نا. تو اس سے بھی کہ کل کو فیس کریں گے تو آج کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں تتکرر وان ہناک منافقین, بچوں کو بتائیں کہ لوگوں میں کچھ منافق بھی ہوتے ہیں, ہپوکریٹس ہوتے ہیں. یہ نہیں کہیں کہ فلاں تمہارا دوست ہپوکریٹ ہے, یہ نہیں کہنا, لیکن جنرلی ان کو اچھے برے کا فرق بتانا ہے. لوگوں میں کچھ ہپوکریٹس بھی ہوتے ہیں, اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر قسم کا لباس پہنتے ہیں اور بھلائی کے جھوٹے دعووں کے ساتھ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ خود اچھے نہیں ہوتے. دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود وہ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. تعود یا بنی ان تشکر اشکر اللہ یکفی انک تمشی وتسمع وتبصر اشکر اللہ فاللہ یزید الشاکرین واشکر الناس والناس تحب الشخص الذی عندما تبذل له یقدر. اے میرے بیٹے اپنی عادت بنا لو شکر ادا کرنے کی, تھینک یو بولو. وہ میجک ورڈز ہیں, تھینک یو, سوری, ایکسکیوز می, پلیز, یہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اللہ کا شکر ادا کرو, کھانے کے بعد الحمدللہ, جو چیز آپ دیں آپ کو جزاک اللہ کہیں اور الحمدللہ اللہ کے لیے بھی کریں. یہ کافی ہے کہ تم چل سکتے ہو اور سن سکتے ہو. سبحان اللہ, ذرا سی بھی اگر انسان کی ٹانگ میں کوئی تکلیف ہو جائے تو چلنے میں مشکل ہو تو زندگی دوبر ہو جاتی ہے, لگتا ہے ہر چیز ختم ہونے لگی. تو اس پر بھی شکر ادا کرو. اگر کچھ اور نہیں ہے اور تم چل پھر سکتے ہو
تمہارا جسم صحیح سلامت ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. اور سن سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ شکر ادا کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے. اور لوگوں کو بھی شکریہ ادا کیا کرو، کیونکہ لوگ بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں کہ جب تم اس پر خرچ کرو تو وہ تمہاری قدر کرے، یعنی تمہیں تھینکس کہے. تب آپ دیکھیں گے نہیں کہ ایک دن یہ بات سنائی بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ عادتیں آپ نے ان کے اندر ڈالنی ہیں. اگر مثلاً آپ سکھانا چاہتے کہ پانی 2 لو تو شکریہ ادا کرو، تو جب وہ آپ کو لا کے دے تو اس وقت آپ شکریہ بولو، تھینک یو بولو، شکریہ، جزاک اللہ، جو بھی کہنا چاہتے کہو، یعنی کچھ بولو. یہ نہیں کہ میں ماں ہوں نا، بچے کا فرض ہے کہ مجھے پانی پلائے. نہیں، بھلے فرض ہے لیکن آپ اس کی تربیت بھی کر رہی ہیں نا. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جب تمہیں کوئی پانی پلائے تو تم نے اس کو شکریہ کہنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیز پر ہمارے والد عام طور پہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں دے کے پیسے پھر کہتے تھے اس میں صدقہ کرو. تمہیں کچھ ملا ہے شیئر کرو دوسروں کے ساتھ. گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لے بچوں کو جب کوئی خوشی کی خبر ملے، کچھ ہو، ان کو کہیں جاؤ اس میں ڈالو، سجدہ کروائیں، سجدہ شکر جس کو کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ عادت روٹین بنا لیں گے گھر میں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اخلاق ہی بدل جائیں گے. لیکن جلدی نہ کریں، نتیجہ جلدی نہ دیکھیں. کوئی بھی درخت جب لگاتے ہیں نا تو پھل کتنے سال میں آتا ہے؟ پھل دیر سے آتا ہے. پھول پتے وغیرہ نکل آتے ہیں لیکن پھل آنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ بچے بڑے ہو کر آپ کے لیے ریوارڈنگ ہوں گے، لیکن ابھی آپ بس انویسٹ کرتے چلے جائیں، ان کو سکھاتے چلے جائیں. اکتشفت یا بنی ان اعظم فضیلۃ فی الحیاۃ الصدق وان الکذب وان نجا فالصدق اخلق بمن کان مثلک. اے میرے بیٹے، میرے اوپر یہ بات کھل گئی ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز سچ ہے، اور بعض اوقات اگرچہ جھوٹ تمہیں خلاصی دے لیکن تم جیسے بچوں کے ساتھ سچ ہی اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی ماں اپنے بچے کو سمجھائے گی کہ بھلے وقتی طور پہ کوئی فائدہ بھی ہو جاتا ہے جھوٹ بول کے، لیکن اصل نجات تو سچ میں ہی ہے. وقر لنفسک بدیلا لکل شیء استعد لأی امر حتی لا تتوسل لتذل یذل ویحکر او استفد من کل الفرص لأن الفرص التي تأتي الآن قد لا تتكرر. اپنے آپ کے لیے ہر چیز میں متبادل بھی سوچا کرو کہ اگر یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا ہو جائے پھر کیا کروں گا. اور ہر کام کے لیے تیار رہا کرو تاکہ ذلیل ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ پھر انسان کو ذلیل کیا جاتا ہے اور حقیر سمجھا جاتا ہے. ہر موقع سے فائدہ اٹھایا کرو، کیونکہ آج جو مواقع میسر ہیں وہ بار بار نہیں آتے. یعنی بچوں کو یہ بات سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ اپرچونٹیز ہر وقت نہیں ہوتی ہر چیز کی. جو بچپن میں آپ کو اپرچونٹیز ملی ہوئی بڑے ہو کر نہیں ہوگی. مثلا اس وقت آپ ان کے لیے کماتے ہیں، آپ ان کے لیے پکاتے ہیں، آپ ان کو کھلاتے ہیں، آپ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، سب کچھ. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ نہیں ہوگے تو انہیں اس کا عادی ہونا چاہیے کہ بڑے ہو کر پھر یہ سب کچھ تمہیں کرنا ہے، دینے والے بنو. ہم کیلگری سے آ رہے تھے، ایک ایئرپورٹ پہ بچے کی تصویر تھی اور اتنی امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا کہ کئی ہزار بچے انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے کوئی فوسٹر پیرنٹس ہوں. یا تو ماں باپ ہیں نہیں، یا مر گئے ہیں، یا پال نہیں سکتے، اللہ عالم. بڑا ہی ترس آیا. تو میں سوچتی ہوں کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر ایسی تصویریں دکھانی چاہیے، ایسی چیز پڑھانی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے تو تم شکر ادا کرو. More than 30,000 children in Canada are waiting for adoptive families. Help us find them forever homes. For more information or to donate, visit تو نیچے ویب سائٹ دی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بچے کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ساتھ یہ میسج لکھا ہوا ہے کہ more than 30,000 بچوں کو گھر چاہیے forever. نہ کہ ایک کے پاس جائیں اور پھر وہاں سے ادھر اور ادھر. کتنے بچوں کا آپ نے بھی حال سنا ہوگا کہ چند دن ایک کے پاس رہے، وہ اس نے چھوڑ دیا، تو چند دن کسی اور ہوم میں، تو کہیں کیا زندگی ہے. تو اگر آج آپ کے بچوں کو یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ آپ دونوں مل کے ماں اور باپ ان کو ساری زندگی کی نعمتیں دے رہے، تو انہیں اس کی قدر کرنا سکھائیں. یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اور ایک وقت تک کے لیے، پھر اس کے بعد نہیں ہوگا. پھر وہ کہتی ہے نہ تم شکایت کرو نہ غصہ کھاؤ، میں چاہتی ہوں کہ تم نیک فالی کرنے والے بنو اور زندگی میں ترقی کرنے والے بن جاؤ. مایوس ہونے والوں اور بدشگونی کرنے والوں سے دور رہو، اور خاص طور پر اس آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے تو بالکل بچو جو فال گیری کرتا ہو، یعنی سپرسٹیشنز پر عمل کرتا ہو. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ تم نیک فالی یعنی جو آپٹمسٹک بات کرتا ہو اس کے ساتھ رہو، اچھے دوست بناؤ. یاد رکھیے بچوں کو نصیحتیں اور تعلیم اور رول ماڈل سب کچھ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بہت ضروری ہیں. اس لیے اس کتاب کے ساتھ آپ کو یہ دعاؤں کا کارڈ بھی ملا ہوگا. اس کے علاوہ یہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے. تقویٰ کا کارڈ ہے. نماز کے بعد کے اذکار عام طور پر یاد نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ اگر آپ نماز کے جہاں جگہ بنائی ہوئی وہاں ایک چھوٹی سی باسکٹ سی رکھ دیں، اس میں یہ دعاؤں کے کارڈ وہاں رکھے رہیں. اگر ہر نماز کے بعد ہر چیز نہیں پڑھنے کا موقع تو فجر کے بعد مثلا بچوں کے لیے مانگ لیں، ظہر کے بعد ایک اور مانگ لیں، عصر کے بعد ایک اور مانگ لیں، تو ایک دن میں کئی ساری دعائیں انسان مانگ لیتا ہے. اسی طرح نعمتوں میں جیسے بھی بات ہوئی کہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے ود انگلش ٹرانسلیشن. ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ پڑھ کے اللہ جتنی بھی نعمتیں تو نے دی ان سب پر تیرا شکر ادا کرتے تاکہ تو ان کا زوال نہ کرے. پھر اسی طرح تسبیحات اور ان کی فضیلت ہم ایک دوسرے کو گفٹ دے سکتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. جو بھی پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا. اگر پیرنٹس کے لیے کرنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے تو وہ بھی انشاءاللہ ہوگا. یہ ہے وہ علم ينتفع به، نفع دینے والا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. چلیے دعاؤں کا کارڈ نکال لیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نیک نہیں ہیں، لیکن مایوس نہ ہو. مثلا اگر آپ کا انسٹنٹ چائلڈ جو ہے وہ بھٹک گیا ہے، پھر گیا ہے، تو پھر بھی امید رکھیں کہ اللہ اس کو کوئی بچہ ایسا دے کہ جو نیک ہو، جو ہمارے خاندان میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. تو یہ دعا جو پہلی ہے رب ہب لی من الصالحین، یہ اپنے لیے بھی ہے، ینگ کپلز کے لیے، اور نانی دادی وغیرہ بھی اپنے بچوں کے بچوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا کر، یعنی ہماری نسلوں میں نیک بچے پیدا کر. دوسری دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے. خاص طور پر اگر بچے نہ ہوں، یا پھر بچوں کے بچے نہ ہوں، یا پھر بچے چھوڑ گئے ہوں ماں باپ کو، تو اس وقت بھی یہ کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو مائیں پڑھاتی ہیں، لکھاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، پھر شادی کرتی ہیں، پھر دلہن اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے اور ماں کو بھول جاتا ہے، یا پھر حالات کی مجبوری سے کہیں اور ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ماں باپ پھر بھی خوش رہتے ہیں کہ چلو خوش ہے بچہ کہیں جاب کرے اچھی، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں، اگر نہ بھی ہم اس کی شکل روز دیکھیں پھر بھی خوش رہتی ہیں. لیکن پھر اپنا بڑھاپا اور اپنی تنہائی بھی ڈستی، تو اس وقت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پھر نیک اولاد کی تمنا کے لیے فہب لی من لدنک ولیا واجعلہ ربی رضیا، مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر اور میرے رب اس کو پسندیدہ بنا، یعنی اپنا پسندیدہ اور سب کا پسندیدہ ہو. کیونکہ یہ بھی بڑی کوالٹی ہوتی ہے نا. لوگ تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی شکایت کیا ہے؟ لوگوں کو لوگوں سے شکایت ہی رہتی، پسندیدگی نہیں ہے. پھر ایک اور دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. پھر ہسبینڈ وائف کے اچھے تعلقات کے لیے اور نیک اولاد کے لیے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری ازواج بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ دعا خاص طور پر اگر کسی کے بھی ہسبینڈ وائف کے تعلقات اچھے نہیں یا اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تو اس کو مارک کر لیجئے اور آزاد سن کے جواب دے کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ دوسروں کو بھی یہ دعا بتا سکتے ہیں. پھر والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول کر لے. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا. پھر یہ آخری دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، والدین اور اولاد دونوں کے لیے ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اللہ میں خود تیرے حضور حاضر ہوں، تو میرے بچوں کو نیک بنا دے. اپنے اسلام اپنے دین کا واسطہ دے کے بچوں کے لیے دعا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ چھوٹی سی بھی باسکٹ، جیسے میں نے اسی طرح کیا کہ ان کو ایک جگہ ایک چھوٹے سے باکس میں یا باسکٹ میں رکھ دیا، اور جب مسلح پہ بیٹھے کے بعد تو بیٹھنا ہی ہے، تو پھر ایک ایک دعا کر کے پڑھ لی. تو کتنے خوبصورت بھی ہے. ایسا بھی نہیں کہ آپ کی ڈیکوریشن پہ اثر پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح پڑھی جاتی. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جیسے 2 کارڈ دینا، ایک پہ استغفر اللہ اور ایک پہ الحمدللہ. ہم دونوں صبح اٹھ کے جب گھر میں پانی پیتے تھے، ایک دن میں ان کے آگے ایک کارڈ رکھ دیتی ہوں، اپنے آگے دوسرا، پھر دوسرے دن ایک سیج کر لیتی ہوں، پھر اگلے دن وہ یہ پڑھتے ہیں میں وہ پڑھتی ہوں. تو گھر والوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ذکر کرے، ہمیں یاد کرے، کوئی معمولی بات ہے، لیکن یہ ذکر سے ہی ہوگا. ذکر کی کثرت کریں، ذکر کے لیے وقت نکالیں. قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. کون؟ من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، جو پاک ہوا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا. فصلی، پھر نماز پڑھی. یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. مسلسل اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا، غلط کام چھوڑ دینا، اللہ کا ذکر کرنا اور نماز پڑھنا. باقی اپنی دنیا کے کام کریں، لیکن ان 3 چیزوں کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اپنی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آگے بھی جانا ہے. آگے کی تیاری بھی بڑی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب کو پھر انکریج کروں گی، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے لیکچر سنیں. اب تو موبائل کے اندر سب کچھ موجود ہے. رات سوتے ہوئے لگا لیں کچھ، صبح اٹھ کے لگا لیں، ڈرائیو کرتے ہوئے لگا لیں. لیکن ہفتے میں کم از کم ایک دن، چاہے 1-2 گھنٹے کے لیے اکٹھے کہیں بیٹھے اپنے دوستوں کو ملا کے. جیسے یہ ام حکیمہ سے ہی شروع کر، یہ کتاب رکھے، نوٹس بنانے کی جگہ بھی ہے، مل کے سنیں، آپس میں ڈسکس کریں. کیونکہ کتنے ہی بچوں کے مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے دل پہ غم پیدا کر دیتے ہیں، جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے علم کی مجلس میں بیٹھیں. جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ بہترین مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی اسپرچل گروتھ ہوگی، آگے بڑھیں گے، دنیا کے غم بھی دور ہوں گے اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما لے، ہمیں نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا. یا رب العالمین، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اور جو دور دور سے آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما اور انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللہ اس کو ارینج کرنے میں جس جس نے کوشش کی ہے ان کے لیے اس مجلس کو صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ تو ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا دے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. یا اللہ تو ہمیں بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھٹک بنا. یا اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا اور ہمیں بہترین مددگار عطا فرمانا. اللہ ہماری موت آسان کر دینا. یا اللہ قبر کا عذاب ہم سے دور کر دینا. یا اللہ قبر میں سوالوں کے جواب ہمیں عطا کر دینا. یا اللہ پل صراط سے گزرنا آسان کرنا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.